بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی مارگلا نیوز۔ ناظرین، آج کل سیاسی منظرنامے پر عمران خان کی کردار کشی کا ایک نیا وہ دور شروع ہو گیا ہوا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس کی تاریخ سے ذرا آگاہ کریں گے کہ یہ سارا کچھ کیا نیا ہے یا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یا صرف عمران خان کے خلاف ہوا ہے، یا اس سے کچھ اور لوگ بھی اس کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دھندا یہ بڑا گندا ہے، لیکن ہے بہت پرانا۔ آج ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں کہ عمران خان پر جو آج الزامات لگا رہے ہیں وہ کوئی بھی ہوں، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کے اثرات کچھ مرتب ہوں گے، یا جو لوگ سارا پس منظر میں بیٹھ کر یہ چیزیں کرتے ہیں کیا ان کے مقاصد اور اہداف پورے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی ذات پر ایک بہت بڑا الزام اس کے مخالفین ہمیشہ سیتا وائٹ کے حوالے سے لگاتے ہیں کہ جناب سیتا وائٹ ان کی گرل فرینڈ تھی، جس سے ان کی ایک مبینہ بیٹی جو ٹیریان ہے وہ موجود ہے، اور اس وقت وہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے پاس عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ پرورش پا رہی ہے۔ ناظرین، یہ ایسے الزامات ہیں جو وہاں عدالتوں میں بھی زیر سماعت رہے ہیں بیرون ملک۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان پر دوسرا سب سے بڑا الزام جو لگایا کتاب لکھ کر، وہ ان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے لگائے، اور بڑی بےہودہ اور لغو قسم کے اس نے وہ سارے الزامات وہ عمران خان پر لگائے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی ہی ایک سرگرم کارکن عائشہ گلالئی جو تھی، انہوں نے بھی سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے عمران خان کے اوپر، اور وہ میڈیا پہ جا کے میڈیا کے لوگوں کو عمران خان کی طرف سے آئے گئے پیغامات اور کچھ ایسے میسیجز دکھاتی تھی کہ جو بہت ہی غیر اخلاقی اور بےہودہ قسم کے ہوتے تھے۔ لیکن عمران خان کی ساکھ شہرت پر کوئی اثر پڑا یا عمران خان کو کوئی سیاسی نقصان ہوا؟ اس کا جواب ناظرین آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ اچھا، اس کے بعد اب معاملہ عائشہ گلالئی سے بڑھ کر جب خان صاحب نے بشرا بی بی کے ساتھ شادی کر لی، اس وقت الزامات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا کہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کی شادی کس طرح ہوئی، وہ ایک کیسا افیئر تھا کہ ایک شادی شدہ عورت اور 5 بچوں کی ماں جو تھی، اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی لے کر اس سے زبردستی اس سے فراغت پا کر اس نے عمران خان سے شادی کر لی۔ اس کو ہمارے معاشرے میں کسی طرح بھی ایک اچھا وہ سمبل نہیں سمجھا جاتا، لیکن کیا اس طرح کی حرکتوں سے یا اس طرح کی چیزوں سے عمران خان کی شہرت پر، ان کی سیاسی ساکھ پر ان کو کوئی نقصان ہوا؟ تو یقیناً نہیں۔ ناظرین، یہ عمران خان کی ذات اس کی جو شخصیت ہے، یہ ایک ایسا کرزمہ ہے جو پچھلے تقریباً 50 سالوں سے ہمارے ملک میں ایک بت بن گیا ہوا ہے، خواہ وہ کرکٹر کی شکل میں ہو یا ایک وہ ویلفیئر کرنے والے آدمی کی شکل میں ہو کہ انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنائے اور نمل یونیورسٹی بنائی۔ اسی طرح ان کے دیگر کئی ایک اور اقدامات ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے لوگوں کے ہیرو رہے ہیں، لوگ ان کو اپنے دل و جان سے عزیز سمجھتے رہے ہیں۔ ان کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر ان کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی بونگیوں کے باوجود کہ لوگ ان کو اپنے دلوں سے اتار نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے دماغوں پر اگر کوئی نقش چیز ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اب ان کے خلاف پے در پہ سازشیں کی جا رہی ہیں یا ان کے خلاف اس طرح کے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، اس کے کچھ نتائج نکلیں گے۔ آئیے ابھی ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی سے جس طرح بھی نکاح کیا، خواہ وہ دوران عدت نکاح کیا یا اس کی ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر نکاح کیا۔ اچھا، اب ان کے جو شوہر نامدار تھے، جو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے اس کو بھی انٹرویو دیا شاہ زیب خانزادہ کو، اس کے بعد انہوں نے کل ہی اسلام آباد کی ایک سول عدالت میں جا کے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کا ناجائز جو تعلق تھا، افیئر تھا، اور اس وجہ سے میں نے یہ طلاق دے دی ان کو۔ جناب ناظرین کرام، آپ یہ سوچیں کہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں، ان کی غیرت اب بھی جاگی جب اس شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ یہ وہی خاور مانیکا ہے جو چند سال پہلے یہ بیان دیتے رہے ہیں، یہ چند ماہ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ بشرا بی بی جیسی پاک بی بی اس ہستی پہ نہیں ہے جناب۔
اور ایسی زبردست خاتون ہے جس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے جناب، جس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ آج ان کو کیا، وہ جس طرح مشرف بی بی کو الہام ہوا تھا کہ انہوں نے عمران خان سے شادی کرنی ہے تو اس نے پرائم منسٹر بننا ہے، تو اب کیا دوبارہ سے الہام اور کوئی بشارت ہوئی ہے خاور مانیکا صاحب کو کہ ان کو پتہ چل گیا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ دنیا کی سب سے غلیظ عورت ہے جناب، جس نے ان کو دھوکہ دیا اور عمران خان کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم جو تھے وہ قائم تھے۔ خاور مانیکا صاحب اس وقت کہاں تھے جب وہ پچھلے سال جب پچھلی گورنمنٹ میں جب عمران خان صاحب برسر اقتدار تھے اور وہ سارا کچھ پاور میں تھا، تو اس وقت خاور مانیکا صاحب اس طاقت کے حصے کا، اس اقتدار کے نظام کا حصہ تھے۔ وہ جناب ہر طرح سے اس سے فوائد کشید کر رہے تھے، نہ صرف خاور مانیکا، ان کی تمام فیملی جو تھی اس کا حصہ تھی۔ اور کس طرح بشرا بی بی جو ہے وہ خان صاحب کے عقد میں آنے کے بعد سے اس نظام کو مینیپولیٹ کر رہی تھی، کس پر؟ یہ خوابیں اور جو بشارتیں ہوتی ہیں جو روحانیت کے نام پہ کیا جاتا ہے، ناظرین یہ وہ مذہبی چورن ہے جو ہمیشہ بکتا رہا ہے۔ حالانکہ دین اسلام میں نہ کسی ایسے خواب کی کوئی حقیقت ہے، نہ کسی ایسے کوئی بشارت کی حقیقت ہے کہ جناب اس کی بیس پر آپ کوئی فیصلہ کریں۔ خواب کی اتنی حقیقت ہے کہ آپ کو کوئی ایسا خواب نظر آ گیا جو بعد میں کسی وقت جا کے سچ ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ خواب تھا جو سچا تھا۔ باقی جتنا بھی ہیں یہ سارا ایک بہت بڑا ڈھونگ ہے، یہ چورن ہے جو عمران خان کو بیچا گیا اور وہ اس کا شکار بھی ہو گئے، اور پتہ نہیں آج بھی وہ اسی کا شکار ہیں یا نہیں ہے، یا بشرا بی بی سے ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے، وہ اسی طرح ان کے ساتھ جو ان کی مذہبی بنیادوں پر اندھی عقیدت تھی وہ اسی کا شکار ہے یا اسے نکل گئے ہیں، یہ تو عمران خان جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین اب اس کے بعد جب بشرا بی بی کا یہ معاملہ تھا، اس کے بعد اب ایک اور خاتون جو ہے میدان میں کود پڑی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ یا اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ عمران خان کی ایک سابق دوست ہیں جنہیں اخبار کے لوگ، میڈیا کے لوگ جانتے تھے، ہاجرہ خان پانیزئی۔ وہ محترمہ اپنے ایام جوانی میں ماڈل بھی رہی ہیں اور اداکارہ بھی رہی ہیں، پھر بیچ میں انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب انہوں نے بھی ایک کتاب لکھ ماری ہے جناب، جس کی تقریب رونمائی 2 دن پہلے اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں انہوں نے الزامات کی ایک بوچھاڑ کر دی ہے عمران خان پہ کہ جناب وہ کس طرح کا جھوٹا اور مکار آدمی ہے، جناب وہ کس طرح کا وحشی جنسی درندہ ہے جناب، جس کے پتی نے کس کس کے ساتھ تعلقات تھے، خود وہ اپنی ان کے ساتھ دوستی کا دعویٰ بھی کرتی ہیں جی کہ میری بڑی کلوزنس جی ان کے ساتھ، بہت میرا ان کے ساتھ دوستانہ تھا۔ تو اب جو ہے ہم وہی سوال کریں گے کہ اب ہاجرہ پانیزئی جو ہیں ان محترمہ کو اب ہی کیوں یہ یاد آ رہا ہے، جب اس وقت ایسے حالات میں جب سارا ملک جانتا ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کو اس ملکی سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس طرح یہ گندی سیاست جو ہے، یہ جو بیہودہ الزامات کی سیاست ہے، اس کے ذریعے کیوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ناظرین یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جیسے ہاجرہ پانیزئی نے الزامات لگائے، اس طرح پہلے بھی کئی خواتین لگا چکی ہیں، لیکن ہمیں نہیں کوئی نظر آیا کہ اس پر عمران خان پر کوئی اس کے برے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ڈیمیج کر سکتی ہے خان کو، وہ خود ہے کہ کل کو بشرا بی بی ان کے خلاف کھڑی ہو جائے، کہ بشرا بی بی جس طرح ان کے شوہر نے کہہ دیا ہے، کل کو بشرا بی بی یہ بیان دے دے کہ جناب جو ہے میرا جو بھی تعلق تھا، جس طرح بھی تھا، وہ خان صاحب نے مجھے ورگلایا یا جو بھی کیا، یا جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کے، اور فرا گوگی کے ساتھ مل کے کس طرح انہوں نے پنجاب میں اور سارے ملک میں انہوں نے نظام کو، سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اور وہ مہنگے تحائف لے رہے تھے اور پوسٹنگ ٹرانسفر تک کے پیسے لے رہے تھے، ٹھیکوں میں کمیشن ان کو آ رہا تھا۔ تو اس طرح کی وہ ساری چیزوں کو قبول کر کے خود عمران خان کے خلاف وعدہ گواہ بن جائے، تب لگتا ہے کہ شاید خان صاحب کو کوئی جو ہے نا وہ سیاسی طور پر ڈیمیجز ہونے کے چانسز ہیں۔ ادروائز کوئی ایسا نہیں لگتا ہے ان چیزوں سے کہ وہ سیتا وائٹ سے لے کے اب پانیزئی تک بات آ جائے اور عمران خان کو کوئی سیاسی نقصان ہو جائے۔ تو ناظرین مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ہوگا، یا ماضی میں ہوا ہوگا یا اب ہونے کے چانس ہے۔ ہاں یہ میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ وعدہ معاف جو ہے گواہ بن جائے، تو ناظرین اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا بشرا بی بی جیسے یا خاور مانیکا جیسے اور لوگ، یہ پیسے کے پجاری،
انہوں نے جب یہ سارا پلان کیا تھا عمران خان کو ٹریپ کرنے کا، بشرا بی بی نے گوگی کے ساتھ مل کر اور خاور مانیکا کے ساتھ مل کر، کہ کس طرح اس کو ٹریپ کرنا ہے، کس طرح اس کو اس نہج پہ لے کے آنا ہے کہ جناب آپ ہمارے خاندان میں شادی کریں گے تو آپ پرائم منسٹر بنیں گے. تو یہ لوگوں نے کیا ہی اس لیے تھا کہ یہ دولت جو ہے اس کو اکٹھا کر لیں اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جائے یہ لوگ. تو اس جیسے جو کمزور کردار کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج وہ کس کے ساتھ ہے، کل وہ کسی اور کے ساتھ ہو جائیں گے. اور یہی حال آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا ہوا ہے کہ جتنے لوگ ادھر ادھر سے خان صاحب نے اکٹھے کیے تھے، وہ چھوڑنے والوں میں بھی وہی سب سے پہلے تھے. جو ان کے نظریاتی کارکن تھے، جو ان کے جانسار ساتھی تھے، وہ آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا ووٹر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن یہ جو مانگے تانگے کے لوگ تھے، یہ جو ادھر ادھر سے مفاد پرست لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، جو خوابوں اور بشارتوں کی بنیاد پر ان کے ساتھ مل گئے ہوئے تھے، ان کے کیمپ میں گھس گئے ہوئے تھے، وہ سارے لوگ تتر بتر ہو گئے ہیں اور جو رہ گئے وہ ہو جائیں گے. تو اس سے عمران خان کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، اور کس طرح کی اگر آپ نے انقلابی سیاست کرنی ہے تو آپ کو خود کس طرح کرنا ہوگا. تو ناظرین، امید ہے آپ ان ساری گزارشات کو سنیں گے اور ان پر غور کریں گے. اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.